السلام علیکم، میں ہوں سید ساول اینڈ یو آر واچنگ سٹی جرنل۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید تم پہلے جیسے نہ رہو۔ یہ کوئی ڈرامٹک ایگزیجریشن نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یا تو تم بہت کیوریس ہو یا پھر بہت بے چین، کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں وہ فوربڈن چیزوں کی طرف نہیں جاتے، وہ سوال نہیں پوچھتے، وہ صرف فالو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تمہیں انلائٹن نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہیں ڈسٹرب کرے گا، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے۔ دنیا میں کچھ نالج ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے بینڈ نہیں ہوتے کہ وہ غلط ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی بینڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو صرف انفارمیشن نہیں دیتے بلکہ وہ اسے توڑتے ہیں، اس کی پرانی سوچ کو بدلتے ہیں، اس کی پرانی پہچان کو چینج کر دیتے ہیں، اس کی پرانی ریئلٹی کو آلٹر کر دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے اسے اویئر بنا دیتے ہیں۔ اور اویئر انسان سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے سسٹم کے لیے، اسی لیے اس نالج کو بینڈ کہا گیا۔ اینشنٹ زمانے میں کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی تھیں، وہ پاور کا سورس ہوتی تھیں۔ جو جان لیتا تھا وہ رول کرتا تھا، اور جو رول کرتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ باقی لوگ بھی جان جائیں۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، جب بھی کسی کتاب نے انسان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم صرف باڈی نہیں ہو، تم صرف ورکر نہیں ہو، تم صرف ایک اندھے فالوور نہیں ہو، اس کتاب کو یا تو جلا دیا گیا یا چھپا دیا گیا یا پھر اسے فوربڈن کا لیبل لگا کر غائب کر دیا گیا۔ ایسی ہی ایک کتاب ہے پیکاٹرکس۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام بھی عام لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھا۔ یہ کوئی فینٹیسی ناول نہیں، یہ ایک اینشینٹ مینیوسکرپٹ ہے جو ایسٹرالوجی، سمبلز، امیجنیشن اور ہیومن سب کانشیس کے کنیکشنز کو ایکسپلین کرتی ہے۔ اس کتاب کا سب سے ڈینجرس آئیڈیا یہ تھا کہ انسان اپنی انٹینشنز اور فوکس سے ریئلٹی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سمبل صرف ڈیزائن نہیں ہوتے، وہ ہیومن سب کانشیس کے کیز ہوتے ہیں۔ اگر انسان سیکھ جائے کہ سمبلز، ٹائمنگ اور امیجنیشن کو کیسے یوز کرنا ہے تو وہ اپنے اور دوسروں کے فیصلے کوائٹلی انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اس کتاب کو اس لیے نہیں چھپایا گیا کہ یہ جھوٹ تھی، اسے اس لیے چھپایا گیا کہ اگر یہ عام انسان سمجھ لیتا تو پھر لیڈرز اور فالوورز میں فرق ختم ہو جاتا۔ جب یہ بات عام انسان تک پہنچتی ہے تو پھر کنٹرول کا کانسیپٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے پیکاٹرکس کو سینچریز تک ایلیٹس اور سیکرٹ سرکلز تک محدود رکھا گیا، اور اس کو محدود رکھنے کی دوسری ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے جو ان سب چیزوں کو نیگیٹو وے میں استعمال کرے۔ پھر آتی ہے بک آف ابراہم لنکن۔ یہ کتاب ڈائریکٹلی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی انر سیلف کو ٹرین کر کے اپنی ڈیزائرز اور فیئرز پر ماسٹری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب اوپنلی کہتی ہے کہ انسان اپنے فیئرز کو ٹیم کر سکتا ہے، اور جب فیئر ختم ہو جائے تو کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ سوچو، اگر تم ڈرنا بند کر دو تو کون تمہیں رول کرے گا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں ایکسٹرنل اتھارٹی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور جہاں اتھارٹی کی ضرورت ختم ہوتی ہے وہیں سسٹم کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح دا کیبیلین، جو ہرمیٹک پرنسپلز پر مبنی ہے۔ دا کیبیلین یہ کہہ کر اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ ریئلٹی فزیکل نہیں، مینٹل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جیلر باہر نہیں، تمہارا اپنا دماغ ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے صرف لاز سے نہیں روکا جا سکتا، اسے صرف پنشمنٹ سے نہیں دبایا جا سکتا۔ ایز ابو سو بلو صرف ایک کوٹ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ اس کی سوچ اس کی دنیا کو شیپ کرتی ہے تو پھر اسے ڈر کے ذریعے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کتابیں ہر لائبریری میں نہیں ملتی، اسی لیے ان پر آکلٹ اور ایول کا لیبل لگایا گیا ہے۔ اور پھر آتی ہے نیکرونومیکن جیسی کنٹروورشل بک۔ چاہے لوگ اسے فکشنل کہیں یا سمبولک، لیکن اس کی وجہ سے جو کیوریوسٹی اور فوربڈن اٹریکشن پیدا ہوتی ہے وہ خود میں ڈینجرس ہے، کیونکہ جب انسان منع کی ہوئی چیز کے پیچھے جاتا ہے تو وہ صرف کتاب نہیں ڈھونڈتا، وہ اپنی لمٹس ٹیسٹ کرتا ہے۔ چاہے لوگ انہیں فکشنل کہیں، لیکن ان کا سب سے ڈینجرس آسپیکٹ کہانی نہیں، کیوریوسٹی ہے۔ منع کی ہوئی چیز دماغ میں ایک انفیکشن کی طرح پھیلتی ہے۔ تم جتنا منع کرتے ہو اتنا ہی انسان اسے چھونا چاہتا ہے۔
ڈینجرس نالج کا سب سے ڈارک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہیں دھیرے دھیرے آئسولیٹ کر دیتا ہے اور تم دھیرے دھیرے اکیلے ہو جاتے ہو. تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جو باقی لوگ اگنور کر دیتے ہیں. تم چیزوں کو ویسے دیکھنا شروع کر دیتے ہو جیسے باقی لوگ نہیں دیکھتے. تم ہیڈ لائنز پر یقین نہیں کرتے, تم نیریٹیوز کو کویسچن کرتے ہو. تم پوچھتے ہو کہ مجھے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے اور یہ کیوں چھپایا گیا. اسی سٹیج پر لوگ تمہیں عجیب کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں زیادہ مت سوچو, ایزی رہو, ریلیکس رہو. لیکن اصل سچ یہ ہے کہ سسٹم کو ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو صرف کام کریں, کنزیوم کریں اور فالو کریں. مسئلہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو سمجھ جاتے ہیں کہ فیئر ایک ٹول ہے اور نالج اس ٹول کو توڑ سکتا ہے. اسی سٹیج پر سسٹم تمہیں لیبل دیتا ہے اوور تھنکر کا, کانسپیریسی مائنڈڈ کا, نیگیٹو کا اور انسٹیبل کا. اور اسی لیے کچھ بکس کو آکلٹ کہہ دیا گیا, کچھ کو ایول اور کچھ کو ڈینجرس. لیکن ہسٹری یہ بھی دکھاتی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ روکی جاتی ہے اکثر وہی چیز سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فاربڈن کتاب صحیح ہوتی ہے, نہ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ہڈن نالج فالو کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ یہ نالج ہر دماغ برداشت نہیں کر پاتا. کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ obsession میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ریئلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ نالج ڈینجرس ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم اتنی میچورٹی رکھتے ہو کہ تم نالج کو کنٹرول کرو, نہ کہ نالج تمہیں کنٹرول کرے. یہ سب جاننا ڈینجرس نہیں ہے, ڈینجرس یہ ہے کہ تم جاننے کے بعد کیا بنتے ہو. اس نالج کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہو یا اچھائی کے لیے. جبکہ آج تک دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کسی بھی چیز کا پازیٹیو استعمال کم اور نیگیٹو استعمال ہمیشہ زیادہ کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگ چاہو تو میں ان سب بکس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا. اس ویڈیو کو شیئر مت کرنا کیونکہ ہر بوجھ ہر دماغ کے لیے نہیں ہوتا. پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.